احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ، سب سے پہلے تو اہل ایمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ خالی کلی آپ بھوکے پیاسے رہ لو اور نماز نہ پڑھو، اللہ پہ یقین نہ کرو، بس جی عوام کو دیکھا دیکھی رکھ لو، نہیں یار وہ لوگ فلانے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو مسلمان ہو گیا، روزہ نہیں رکھا، میرا ایمان تو ہے نہیں لیکن چلو رکھ لیتا ہوں۔ نہیں، فرمایا ایمان بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اپنا احتساب یہی باتیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، ہر برے کام سے آپ نے دور ہو جانا ہے ایک دم۔ نہیں یار میں نے گالی نہیں دینی، میں نے کسی کے اوپر غصہ نہیں کرنا، بلکہ پیار و محبت سے پیش آنا، بلکہ میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں افطاری بنوا رہا ہوں تو میں اپنے مسائیوں میں ارد گرد دیکھ تو لوں، یار کوئی بہن بھائی، کوئی ساتھی، کوئی دوست بھوکا پیاسا تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے گھر جس میں افطاری نہیں ہو رہی، آج پانی کے ساتھ کوئی افطاری کر رہا ہے، کوئی کھجور کے ساتھ کر رہا ہے، میرے پاس 10 ڈشز پڑی ہوئی ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھے۔ اور یہ دیکھا ہوگا آپ نے ماشاءاللہ سے ہر رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس بات پر عمل کرتے ہیں نا، پھر یہ جو سحری کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ افطاریوں کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں، شیطان پتہ چلتا ہے قابو ہوا ہے کہ شیطانی وسوسے سے آتا ہے، نہیں بھائی تیری دولت ہے تو کیوں دے رہا ہے، لیکن رمضان میں شیطان جب قابو ہوتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میری راہ میں زیادہ سے زیادہ دو، دیکھو تم نے کون سا پلے سے دینا ہے، میری عطا سے دینا ہے نا۔ بار بار کہا قرآن پاک میں کھلاؤ یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو کھانا کھلاؤ۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ جب گلیوں میں سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو باہر لوگوں نے دسترخوان لگائے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا خود بھی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی دو، اور جو اس کو روکتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو قیامت والے دن جہنم میں کھڑا کر کے پوچھوں گا تو نے روکا کیوں تھا۔ تو یہ دیکھیں اتنا اللہ تعالیٰ کسی کو ایک روزہ بھی افطار کروا دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ احتساب کرنا ہے اپنے آپ کا، کہ نہیں یار میرے اندر یہ برائیاں ہیں، میں نے اب یہ پورا رمضان نہیں کرنی۔ جب پورے رمضان میں آپ وہ تمام برائیاں چھوڑ دیں گے، 2 نمبری کرنا چھوڑ دیں گے، یہ ملاوٹیں کرنا چھوڑ دیں گے، حرام کھانا، سود کھانا چھوڑ دیں گے، پھر یقین کریں ساری رحمتیں برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی عام دنوں سے بھی زیادہ۔ پھر آپ کی قرآن کی تلاوتوں میں آپ کو حلاوت محسوس ہوگی، نماز میں آپ کو جسے کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، وہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ پھر محسوس ہوا کریں گی۔ تو اس میں رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام چھوٹے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام بڑے گناہوں سے بھی درگزر فرماتا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اندازہ کریں، سبحان اللہ نہیں کہنا آپ لوگوں نے، پتہ نہیں آپ کو گناہ ہو جاتا ہے کوئی اچھی بات سن کے، بھائی جس کو پیسہ مل رہا ہو وہ تو موجد، وہ تو لڑیاں ڈالے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تیرے سارے گناہ معاف، کیا ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے تو کہ جیسے بھی جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو جنت ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا نا جو ایسے بچے اگر فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اندازہ کریں تو وہ درجہ اللہ آپ کو عطا کر رہے ہیں جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اپنی ذات کا۔ پھر وہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی کتاب الصوم میں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنی رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے نا تو شہید ہوتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ کریں، سبحان اللہ، کہاں کرے نا یار، یہ دیدار اللہ تعالیٰ ان کو اپنا عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جب لوگ ہوں گے نا جنت میں ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے تو وہاں پہ نا کچھ لوگ سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے بڑے افسردہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا یار تم لوگ بڑے افسردہ کیوں ہو، تم تو جنت میں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یار ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بار بار جہاد کریں اور بار بار شہید ہوں اور بار بار اپنے رب کا دیدار کریں۔ اللہ اکبر، بار بار ہم اپنے رب کا تو دیدار کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوں۔ تو یہ جو جس چیز کی دعا شہداء مانگ رہے ہیں وہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ افطار کے وقت افطار کرنے والے کو جس نے خود احتساب کر کے گناہ چھوڑ کے روزہ رکھا،
تقوی اختیار کر کے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو شہید کو عطا ہوگا اتنا بڑا رتبہ ہے، اور جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ دیدار الہی اللہ تعالیٰ روزے دار کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سارے کہہ دیو کہتے ہیں لئی جان دے شکریہ نہیں ادا کر دیں تسی تو لیتے جا رہے ہیں. یہ دیکھو یہ میں آپ کو جو احادیث بتا رہا ہوں یہ سب آپ کے اوپر عطا ہوتا ہے، یہ آپ کو ملتا ہے، یہ آپ کو عطا ہو رہا ہوتا ہے. آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں نا، سحری جیسی آپ رکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. آپ جب سوتے ہیں نا، آپ کی جو سانسیں ہوتی ہیں نا، جسے ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہر دانے میں ہمیں ثواب ملتا ہے، تو آپ کی ہر سانس تسبیح اللہ بنا دیتا ہے. اور ہر سانس جو آپ لے رہے ہو، آپ تو سو رہے ہیں روزہ رکھ کے، آپ سو گئے آرام سے نماز پڑھ کے، لیکن وہ آپ کا روزہ رکھ کے سونا بھی عبادت اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ آپ کا چلنا پھرنا، وہ آپ کے گھر والوں کی خدمت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مساجد میں جانا، وہ سب اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں سونا کیا عبادت تو نہیں ہے، اور سانس لینا عبادت تو نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنا اجر و ثواب ہے. پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے ابن آدم، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے حضور فرما رہے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. مطلب عام نیکیوں میں اللہ چاہے تو 700 گنا کر دیتا ہے، لیکن جو رمضان کا روزہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان گنت ہے. 700 تو پھر لمٹ آ جاتی ہے نا، 70,000 تو لمٹ آ گئی، میں لمٹ ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب جو ہے وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ پوشیدہ عبادت ہے، تو اسے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا. جبکہ دوسری عبادت، میں حج کرنے جاتا ہوں تو زمانے کو پتہ چل جاتا ہے یار میں حج کرنے جاؤں. نماز کا جو زمانے کو پتہ چل جاتا ہے یار میں نماز پڑھ رہا ہوں. میں اور عبادات کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں تو 10 لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اتنے میرے پاس پیسے دے. لیکن روزہ کسی کو نہیں پتہ چلتا. روزہ آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا. آپ چاہے باہر جو ہے وہ بھوکی شکل بنا کے آ جائیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ یار یہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن اللہ تو بہتر جانتا نا کہ اس بندے کا روزہ ہے. کچھ لوگ روزہ دار کی شکل بنا کے آ جاتے ہیں، لوگوں کی طرف روزہ کھولنے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی بڑا سخت قسم کا گناہ ہے. روزہ ہے تو پھر کہیں کوئی آپ کو بلائے تو پھر آپ روزہ کھولنے کے لیے جائیں. ایسے آپ کسی کے حق میں ڈاکہ ڈال لیں تو یہ بھی بالکل اچھی بات نہیں ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کا نقصان ہوتا ہے. اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے. جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر، نماز میں دیکھیں اتنی مشقت نہیں ہے، بھوکے نہیں رہنا ہوتا. حج میں اتنی مشقت نہیں ہے، آپ کو آرام کر کر کے آپ حج کر رہے ہوتے ہیں. اور عبادات میں اتنی مشقت نہیں ہے جتنی مشقت اللہ نے روزے میں رکھی ہے. پھر اس کا جزا، اس کا ثواب بھی زیادہ